علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس میں گرمی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا۔ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض کے منہ کے اندر لگام ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان صرف فرق نماز ظاہر کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کا نصف ایمان مکمل کر دیا، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے بڑھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرا دو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف میں کسی وقت بھی آنسو نہ آنے، دل کا سخت ہونا، آخرت کے لیے یا کسی بھی دوسرے کے لیے اپنے دل کو نرم نہ پڑنے دینا، امیدوں کا لمبا ہونا، اور دنیا کی لالچ کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ خوشی ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشی ہو اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کا گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کرے اور ان کی دعا نہیں لیتا، ان لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی عزیز کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور سکون تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور لوگوں تک پہنچائی اسے میری قیامت کے دن شفاعت ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔